الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، رشتوں کے انتخاب کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ جب انسان معاشرے کے اندر رہتا ہے، معاشرے میں زندگی گزارنے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ساتھ اس کی ضروریات زندگی کو جوڑ دیا ہے. جہاں انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری ضروریات ہیں، وہیں انسان کی زندگی کے اندر نکاح ایک سماجی ضرورت ہے. جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نکاح کے متعلق انسانوں کو باخبر کر رہے ہیں، انسانوں کو بتا رہے ہیں نکاح جو دنیا کے تمام مذاہب کے اندر رائج ہے، ہر مذہب کے اندر نکاح کا عمل پایا جاتا ہے. اسلام میں جو نکاح کا تصور ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر جنسی جذبہ رکھا ہے. ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات کا مادہ رکھا ہے. آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، مرغی جب انڈا دینے کے لائق ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے. ایک تنہائی کو پسند کرنا، تنہائی کے اندر جا کر بیٹھنا پسند کرتی ہے. اس مرغی کو کس نے سکھایا کہ تنہائی میں جا کر بیٹھ کر جب تھوڑی دیر کے لیے تم بیٹھو گی تو تمہیں سکون حاصل ہو جائے گا. انسان کی جب ضروریات زندگی کے اندر انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے، انسان دوست و احباب کی مجلس سے اٹھ کر تنہائی کے اندر جا کر فارغ ہو کر آ جاتا ہے. فارغ ہونے کے بعد اس کو ایک طریقے کا سکون ملتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر نفسانی خواہشات کو رکھا ہے. اس نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے الگ الگ طریقہ اختیار کر لیا ہے. جیسے عیسائیوں کے اندر، ہندو مذہب کے اندر جو ان کے پیشوا ہوتے ہیں، جو ان کے رہبر ہوتے ہیں، ان کے پادری ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نکاح عبادت کے لیے بہت بڑی رکاوٹ کا ذریعہ ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونہ، کہ سب سے عظمت والا نکاح، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس نکاح کے اندر کم خرچ ہو، جس نکاح کے اندر کم خرچ ہو۔ اسی لیے اسلام نے جنسی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف جائز جن چیزوں کو رکھا ہے وہ ہے نکاح۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج کو حکم دیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب دی ہے۔ ایامہ ان لفظ ان انسانوں کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن لوگوں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا۔ مثال کے طور پر جس بچے نے ابھی تک نکاح نہیں کیا وہ بھی ایامہ کے اندر داخل، جس لڑکی نے نکاح نہیں کیا وہ بھی ایامہ میں داخل، اور وہ حضرات جن کی شادی تو ہو گئی لیکن کسی وجہ سے طلاق ہو گئی وہ بھی ایامہ کے اندر داخل۔ ایک وہ حضرات جن کی شادی ہوئی تھی، بیوی کا انتقال ہو گیا، یا شادی ہوئی تھی شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ عورتیں تمام کے تمام لوگ ایامہ کے اندر داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جو لوگ مجرد ہیں، جو لوگ تنہائی اختیار کر رکھے ہیں، تمہیں چاہیے نیک صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اگر انسان اچھا ہے، فرما بردار ہے، عادت و اخلاق سے اچھا ہے، اسے چاہیے نکاح کر لینا چاہیے۔ اس آیت کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے انسان مجرد والی زندگی، تنہائی والی زندگی اختیار نہ کرے، بلکہ انسان کو چاہیے انسان نکاح کر کے زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر کسی وجہ سے نکاح اس لیے نہیں کر رہے ہو، ڈر کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکاح کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے علم والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، نکاح کرنے کے لیے کہا ہے، تو انسان کو بغیر نکاح کے دنیا کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ نکاح کرنے سے ہوتا ہے کیا؟ نکاح کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی سوچ کی حفاظت کر دیتے ہیں، انسانوں کی نگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، انسانوں کی جائز طریقے سے اس کے خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے، کہ جائے کہ انسان بغیر نکاح کے جہاں چاہے جیسے چاہے اگر اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے وہ نکاح کے اندر شامل نہیں ہے، وہ نکاح کے اندر شامل نہیں ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا اے نوجوانوں، جو تم میں سے نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ اس سے نگاہوں کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، انسانوں کی نگاہ پاک ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج کے دور کے اندر جب انسان معاشرے کے اندر نکلتا ہے، سوسائٹی کے اندر نکلتا ہے، نگاہیں اٹھتی تو ہے خالی، لیکن نگاہیں خالی واپس نہیں آتی، گناہ لے کر آتی ہے، بدکاری لے کر آتی ہے، زنا لے کر آتی ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے، نکاح کی ترغیب دی ہے۔ اب اس قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر، کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی ترغیب دی، مردوں اور عورتوں دونوں کو ترغیب دی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم ان کے محافظ بنو. کس کے؟ عورتوں کے محافظ بنو، لڑکیوں کی حفاظت کرنے والے بنو. کس کے ذریعے؟ نکاح کے ذریعے. اور آزاد شہوت رانی کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرو، آزادانہ زندگی گزارنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ شادی کے رشتے کے اندر جڑ کر اپنی عورتوں کی حفاظت کرو. آگے عورتوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان. عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورتیں آزادانہ زندگی نہ گزاریں. آج کل ماڈرن تعلیم کی نحوست کی وجہ سے عورتوں کا یہ مزاج بن گیا، لڑکیوں کا یہ مزاج بن گیا، ہم کسی کے اوپر ڈیپینڈ رہنا نہیں چاہتے، ہم کسی کے ماتحت میں رہنا نہیں چاہتے، ہم آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور شریعت نے آزادانہ زندگی گزارنے کے واسطے نہیں کہا، بلکہ شریعت نے نکاح کے ساتھ بندھن بنانے کے لیے کہا، نکاح کے ساتھ جڑ کر رہنے کے لیے کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی نکاح کے بندھن میں باندھنے کے لیے اس لیے کہا کہ عورتیں بھی آزادانہ شہوت کو پورا کرنے کے اندر آزاد نہیں ہیں. عورتیں بھی اگر آزادانہ زندگی گزارے گی بد چلنی کا شکار ہوگی، شہوت کا شکار ہوگی، ہوس کا شکار ہوگی. اسی لیے آج دیکھیے، آج روزانہ آپ پیپر پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، اخبارات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا فلاں بابا نے یہ ریپسٹ کر دیا، فلاں بابا نے ریپ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا. ریپ کے جو واقعات نمودار ہو رہے ہیں یہ تمام کی تمام نحوست یہی ہے، نکاح کو لوگوں نے کیا کر لیا؟ مشکل بنا لیا ہے. نکاح جب آسان ہو جاتا ہے، نکاح کا رواج عام ہو جاتا ہے، تو انسان خواہشات کو پورا کرنے کے اندر آزاد نہیں ہے، خواہشات کو پورا کرنے میں انسان آزاد نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا اگر ایک عورت کے اوپر تم کفایت نہیں کر سکتے، اللہ نے تمہیں خواہشات دی ہے، تمہیں طاقت دی ہے، تمہیں ہمت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، تم ایک کی جگہ دوسری شادی کر سکتے ہو، دو کی جگہ تین شادی کر سکتے ہو، تین کی جگہ چار شادی کر سکتے ہو. کیوں؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اندر انسان شادی کر سکتا ہے. ہاں، خواہشات کو پورا کرنے میں یہ نہیں کرنا کہ ہم نے بیوی سے تو ایک نکاح تو کر لیا، اب کسی کو ہم نے آپا بنا لیا، کسی کو ہم نے بہن بنا لیا، کسی کو ہم نے ہمدرد بنا لیا، اور جا کر ہم اپنی خواہشات کو وہاں پورا کر رہے ہیں، جا کر اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اسی لیے مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادانہ زندگی گزار کر عیاشیاں کریں، کھلے یا چھپے یا بدکاری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزوں کو منع فرمایا ہے. عورتوں کو بھی اس کی اجازت نہیں. اسلامی تعلیمات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اللہ نے فرمایا تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. مثال کے طور پر میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا رہا ہوں، دوسروں سے اپنی خواہش کو پورا کروں گا، یہ کیا ہوگا؟ زنا. اس لیے زنا کی سزا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر بغیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. اگر کوئی شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورتیں اگر زنا کے اندر مبتلا ہوتی ہیں، قرآن اور حدیث کے روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے سنگسار کر دیا جائے، اسے رجم کر دیا جائے. اب یہ ہندوستان دارالامن ہے، ہندوستان دارالاسلام نہیں ہے، یہاں ہم سزا نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحوست بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی بتائی. جب انسان زنا کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے زنا کرنے کے وقت میں اس کا ایمان باہر نکل جاتا ہے، اس کا ایمان معلق ہو جاتا ہے. اگر اس زنا کرنے کی حالت کے اندر اس کی موت آ جائے، وہ کفر کے اوپر اس کی موت آئے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زنا کی سزا بتایا اگر شادی شدہ مرد ہیں تو ان کو سنسار کر دیا جائے، اور بغیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بندھن کے اندر
ہم کو باندھنے کے واسطے کہا ہے، نکاح کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو کم خرچ والا ہو۔ آج ہم نکاح کے اندر، ہال کے اندر نکاح کرتے ہیں، میدان کے اندر نکاح کرتے ہیں، بڑے بڑے مال کے اندر نکاح کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر نکاح کرتے ہیں، ایک ہوٹل کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، ایک ہال کا خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے نکاح کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلان کر کے نکاح کرو، لوگوں کو بتا کر نکاح کرو۔ لوگوں کو کہاں بتایا جا سکتا ہے؟ مسجد کے اندر جمعہ کے دن اگر نکاح ہوتا ہے، نماز جمعہ کے بعد اگر نکاح کیا جاتا ہے تو تمام کے تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب دیکھیے مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ دنیا کے اندر تمام کے تمام زمینوں سے سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ مقدس اگر کوئی جگہ ہے وہ مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر اگر نکاح کو ہم کریں گے، اللہ کے گھر کے اندر اگر ہم نکاح کے عمل کو کریں گے، بتاؤ اللہ تبارک و تعالی نکاح کے اندر برکت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ضرور برکت دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم ہال کے اندر نکاح کرنے کے بجائے، بڑے بڑے مال کے اندر نکاح کرنے کے بجائے، ہوٹلوں کے اندر نکاح کرنے کے بجائے ہمیں مسجد کے اندر نکاح کرنا چاہیے اور سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح کے بارے میں آتا ہے النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح منعقد ہو جاتا ہے صرف ایجاب و قبول سے۔ لڑکا لڑکی نے کسی کو کچھ نہیں دیا، کوئی جہیز نہیں دیا، کوئی سامان نہیں دیا، بس دو وکیل اور دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم مسجدوں کے اندر نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، ہم ہوٹلوں میں پیسہ ڈالنے کے بجائے، ہالوں میں پیسہ ڈالنے کے بجائے، دوسری جگہ پیسہ ڈالنے کے بجائے ہم اللہ کے گھر کے اندر نکاح کریں گے، اور اللہ کے گھر کے اندر نکاح کر کے ہم مسجد کے اندر کوئی رقم ادا کر دیں گے۔ کیوں؟ ہم نے مسجد کا پنکھا استعمال کیا، مسجد کی لائٹ استعمال کی، مسجد کا پانی استعمال کیا۔ اگر ہم یہاں پر 5,000 روپے دے دیں گے، مسجد والے آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ 10,000 روپے دیں گے، مسجد والے آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کے گھر کے اندر نکاح کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے گھر کے اندر نکاح کریں۔ آج ہمارے معاشرے کا طریقہ یہ رہا ہے، معاشرے کے اندر جب نکاح کرنے سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھنے کی نوبت آتی ہے، لڑکا لڑکی کو دیکھنے کی نوبت آتی ہے، دلہا اور دلہن کا انتخاب ہوتا ہے، تو لڑکے والے لڑکی سے جا کر لڑکی کی پوری تحقیق کرتے ہیں۔ لڑکی پڑھی ہے کہ نہیں ہے، لڑکی قرآن شریف پڑھنا جانتی ہے کہ نہیں جانتی، لڑکی نے فلاں پڑھائی کی کہ نہیں کی، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اور لڑکی والے بیچارے مجبور ہوتے ہیں، صرف لڑکے کو دیکھتے ہیں۔ لڑکا اگر نوکری والا ہے، لڑکا اگر نوکری والا ہے تو لڑکی فوراً آنکھ بند کر کے دے دیتے ہیں۔ لڑکا نوکری والا ہے، لڑکا گورنمنٹ جاب پہ ہے، لڑکا شراب پیتا ہے، لڑکا نماز نہیں پڑھتا، لڑکا کچھ نہیں کرتا، پھر آنکھ بند کر کے ہم لڑکیوں کو دے دیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نکاح عہدے کی بنیاد پر ہونے لگے، مال کی بنیاد پر ہونے لگے، پیسے کی بنیاد پر ہونے لگے، تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ انسان فتنہ فساد کا انتظار کرے۔ آج کے دور کے اندر ہر طرف فتنے فساد پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف لڑائی جھگڑا ہو رہے ہیں، ہر ایک کے اندر مارا ماری ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اندر مارا ماری ہے، علماء کے اندر مارا ماری ہے، مسلمانوں کے دو جماعتوں میں آپس میں اختلاف۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج نکاح ہم نے سنت کے مطابق کرنا چھوڑ دیا۔ ایک غلطی کی وجہ سے امت کو کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، امت کو کتنی بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نکاح سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر اوپر جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، مثال کے طور پر میرا انتقال ہو گیا، یعنی مثال میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اب بیٹے کو چاہیے اگر باپ دوسری شادی کرنا چاہے تو باپ کی دوسری شادی کرانے میں آڑ نہ بنے،
بیٹی کو چاہیے، بیٹی اگر دوسری شادی کرنا چاہے تو باپ اگر دوسری شادی کرنا چاہے تو بیٹی شادی کے اندر رکاوٹ نہ بنے۔ دوسری شادی کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر شادی کرنا چاہ رہا ہے، بیٹا آڑ بن رہا ہے، بیٹیاں آڑ بن رہی ہیں، خاندان والے آڑ بن رہے ہیں، گویا ہم سنتوں کے اندر آڑ بن رہے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، ہم سب آگے بڑھ کر اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، نکاح کراؤ۔ اب بستی والے کی ذمہ داری ہوتی ہے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر کوئی بغیر شادی شدہ ہے آگے بڑھ کر نکاح کرانا چاہیے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ علی طنطاوی بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں جوان ہو گیا، مدرسے سے فارغ ہو کر آ گیا، میں نے کئی گھرانوں کے اندر رشتہ بھیجا۔ شیخ علی طنطاوی فرماتے ہیں کئی گھرانوں کے اندر رشتہ بھیجا اور ہر گھرانے سے مجھے مایوسی نظر آئی۔ کیوں؟ مولانا ہے، مولوی ہے، اس سے اگر نکاح کریں گے، اس سے اگر رشتہ کریں گے تو یہ ہماری بیٹی کو اچھا نہیں رکھے گا، یہ ہمارے بیٹے کو سکون نہیں دے گا۔ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرا نکاح بمشکل ایک لڑکی سے طے ہو گیا، ابھی شادی نہیں ہوئی، طے ہو گیا، شادی ہونے والی ہے، شادی ہونے کے عین وقت میں لڑکی نے کہا کہ میں علی طنطاوی کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں علی طنطاوی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے شادی ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے، عورت اگر چاہے شادی سے پہلے شوہر سے جو بات منوانا چاہتی ہے، جو بات لکھوانا چاہتی ہے، وہ لکھت روپ کے اندر لے سکتی ہے۔ بھائی میں شادی کے بعد مجھے الگ گھر چاہیے، شادی کے بعد مجھے الگ مکان چاہیے، شادی کے بعد میں اپنے آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، شادی کے بعد آپ کو مجھے یہ سب کرنا پڑے گا۔ جو ڈیمانڈ کرنا چاہے عورت شادی سے پہلے کر سکتی ہے، لیکن شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد اب عورت کا کوئی اختیار نہیں، اب مرد جب چاہے گا عورت کو چھوڑ سکتا ہے، عورت کو طلاق لینے کے اختیار نہیں، عورت لے سکتی ہے تو خلا لے سکتی ہے۔ تو شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عورت نے کہا کہ میں شیخ علی طنطاوی کو دیکھنا چاہتی ہوں، دیکھنے کے بعد اس نے منع کر دیا، کہا کہ میں اس مولوی سے شادی کرنا نہیں چاہتی ہوں، یہ مولوی جدت پسند نہیں ہے، یہ مولوی ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، یہ مولوی 1400 سال پرانی باتوں کا پرانے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، میں اس عورت سے شادی کرنا نہیں، اس مولوی سے شادی کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ خیر، شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاضی القضات کے مقام پر فائز کر دیا، جج بنا دیا۔ بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے عالم تھے، اس وقت کے جج بن گئے۔ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں جج کے عہدے پر فائز ہو گیا تو میرے پاس ایک طلاق کا ایک معاملہ آیا۔ جب طلاق کا معاملہ میرے پاس آیا، میں نے دیکھا یہ وہی عورت تھی جس عورت نے اپنے شوہر کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے کہ یہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، مجھے پیٹتا ہے، میرے اوپر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں اس سے طلاق چاہتی ہوں، اس سے خلا چاہتی ہوں۔ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ وہی عورت تھی جس نے مجھے شادی کے عین وقت میں، شادی کے ایک دن پہلے کہا کہ میں شیخ علی طنطاوی کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور دیکھنے کے بعد اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ میرے دوستو، آج دنیا کے اندر بہت سارے شیخ علی طنطاوی ہوں گے، بہت سارے اخلاق مند ہوں گے، بہت سارے نیک لوگ ہوں گے، بہت سارے مولانا کا لباس پہن کر، علماء کا لباس پہن کر دین کے طبقے سے جڑے ہوئے ہوں گے، لیکن جب وہ کہیں نکاح کا پیغام دیتے ہیں، آج کل کی لڑکیاں، آج کل کے ماں باپ داڑھی کو دیکھ کر، جھبے کو دیکھ کر، ٹوپی کو دیکھ کر، دینداری کو دیکھ کر منع کر دیتے ہیں۔ بھائی ہم اپنی لڑکی ایسے لوگوں کو نہیں دیں گے۔ باضابطہ لڑکیاں منع کرتی ہیں، ہمیں جھبا والا نہیں چاہیے، ہمیں داڑھی والا نہیں چاہیے، ہمیں تو پینٹ اور شرٹ والا چاہیے، ہمیں تو ماڈرن انسان چاہیے، ہمیں تو بغیر داڑھی والا انسان چاہیے۔ باضابطہ عورتیں ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ میرے دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا کے اندر نکاح کے اندر بھی سنت کی خلاف ورزی ہونے لگے، نکاح کے اندر بھی احکام کی خلاف ورزی ہونے لگے، تو فتنہ فساد کا انتظار کرو،
آج کے دور کے کتنے فتنے فساد ہیں، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا کھڑا ہوتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا کھڑا ہوتا ہے، فتنوں کے اندر مسلمان ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے نکاح کو سادگی کے ساتھ کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے، شریعت اور سنت کے مطابق نکاح کریں گے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی سکون دے گا، اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر بھی سکون دے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دنیا کے اندر اچھے عمل کرے گا، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن اور احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو قرآنی احکامات کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن نے جیسا کہا ہے مجھے ویسے نکاح کرنا ہے، قرآن نے کہا نکاح کے اندر ویڈیو نہیں نکالنا، نکاح کے اندر ناچ گانے نہیں کریں گے، نکاح کے اندر فوٹو بازی نہیں ہوگی، اور نکاح وقت پر ہوگا۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے نکاح کرنے کے وقت میں نکاح خانے کے ایک گھنٹے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کبھی 2 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کبھی دلہن نہیں آتی، کبھی دلہا نہیں آتا۔ وہ مسلمان جو اپنی عبادت کو وقتوں پر ادا کرتا ہے لیکن نکاح کے اندر وعدہ خلافی کرنا شروع کر دیتا ہے، نکاح کے اندر بے شمار فضول خرچہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسجد کو دینے کے لیے نانی یاد آتی ہے، قاضی کو دینے کے لیے نانی یاد آتی ہے، 200 روپے دینے پر ان کو دل کے اندر جلنا شروع ہو جاتا ہے، مسجد کے اندر پیسہ دینے کے اندر آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن شادی بیاہ کے اندر بے دریغ خرچہ کرنے میں انسان ذرہ برابر سوچتا نہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، جب اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو حیاتاً طیبہ عطا فرمائے گا، سکون والی زندگی عطا فرمائے گا، عافیت والی زندگی عطا فرمائے گا، جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن پیشانی کے اوپر ذرہ برابر بل نہیں ہوگا، انسان مطمئن ہوگا، نہ بیماری کا ڈر، نہ کسی چور کا ڈر، نہ کسی کا خوف، شاہانہ زندگی گزارے گا۔ کب؟ جب انسان شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جو اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ آنے والی بیوی جہنم بن جائے گی، ناک میں چنے چبوانے والی بن جائے گی۔ اگر بیوی نے ناک میں چنے نہیں چبوایا اس سے ہونے والی اولاد ناک میں چنے چبوانے والی بن جائے گی، اولاد نافرمان بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو باہر سے پیدا نہیں کرے گا، جب اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوگی، نبی کی سنتوں کی روگردانی ہوگی، اللہ ہمارے گھروں کے اندر دشمنوں کو پیدا کر دے گا، اللہ بیٹے کو باپ کا مخالف بنا دے گا، باپ کو بیٹے کا مخالف بنا دے گا، بیوی کو شوہر کا مخالف بنا دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ زندگی کو جہنم بنا دیں گے، بے سکون والی زندگی گزرے گی۔ اور ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ فرماتا ہے جو میرے احکامات سے روگردانی کرے گا، شریعت اور سنت سے روگردانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ ہمارے سامنے ویڈیوگرافی لی جا رہی ہے، ہمارے سامنے ناچ گانا ہو رہا ہے۔ آج کوئی شادی کا حال ایسا نہیں ہوتا کہ شادی سے پہلے وہاں میوزک نہیں چلتی ہو، وہاں گانا نہیں چلتا ہو، لیکن بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے اچھے انسان بڑے مزے سے بیٹھ کر وہ سانگ سنتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزامیر کو مٹانے کے لیے آئے، گناہوں کو مٹانے کے لیے آئے، بدعتوں کو مٹانے کے لیے آئے، رسم و رواج کو مٹانے کے لیے آئے، اور آج مسلمان اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم چاہتے ہیں فتنہ فساد دور ہو، ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کے اوپر سے آفات اور بلیات ختم ہو، ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں اچھے انصاف پرور حاکم ہو جائیں، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی شادی مسجد کے اندر کرے، سنت کے مطابق کرے، مسجد اور شادی کے اندر فضول خرچی نہ کرے، شادی کے اندر بیجا اسراف کرنے کی کوشش نہ کرے، شریعت اور سنت کے مطابق اگر ہم نکاح کے عمل کو بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پوری دنیا کے حالات کو سنوار دے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔